آج کا جواب دو استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان اور سینئر رہنما فردوس ہاشمی امان صاحبہ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ جتنی جلدی آپ پارٹی میں استحکام لا رہے ہیں، پاکستان میں بھی کوئی استحکام کی نشاندہی ہو رہی ہے، کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو وڈائچ صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں استحکام کیسے آنا ہے یا اتنی تیزی سے آئے گا، پاکستان کا استحکام؟ جی، پاکستان کا استحکام۔ دیکھو وڈائچ کے 22 سال تو مجھے ہو گئے ایکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں، 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ کوئی روزگار کے لیے سیاست کرنی تھی یا کوئی کاروبار کے لیے سیاست کرنی تھی، اس لیے کہ ایک وومن ایکٹیوسٹ، ایک یوتھ ایکٹیوسٹ، ایک سوشل ورکر، ایک ہیلتھ پروفیشنل، ایک میڈیکل ایکسپرٹ بائی پروفیشن سرجن جو ہے، وہ سیاست میں آیا کہ اس ملک کو بدلنا ہے، اس نظام کو بدلنا ہے۔ کیونکہ میں انٹرنیشنل فورمز پہ رہی، میں پاکستان میں اسمبلی میں آنے سے پہلے 92 کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے آئی۔ میڈیا کے اندر میرا ایک ہی رخ نظر آتا ہے، وہ رخ ہے مار داڑ، لڑائی جھگڑے، اور بہت ہی زیادہ کوئی بدتمیز ٹائپ کوئی بندہ، جبکہ جو دوسرا روپ میرا جو اصل حقیقی روپ ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو انٹرنیشنل فورمز پہ پہلی دفعہ انڈیا کو ہرا کے جو شناخت دی تھی، اور اس پاکستان نے مجھے جو شناخت دی ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ اسمبلی آف یوتھ، انڈیا کا سٹنگ جنرل سیکرٹری، میں نے اس کو ہرایا تھا، اور 92 کنٹریز میں اس کے بعد دنیا کے 5 بر اعظموں میں نے کام کیا۔ اور لوگ اسمبلی میں آ کے باہر جاتے ہیں، میں اسمبلی میں آنے سے پہلے سارے شوق پورے کر کے آئی تھی۔ 5 بر اعظموں میں آپ کی بہن نے ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ اور ایز آفس بیرر آف ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کام کیا۔ ان 22 سالوں میں آپ کہاں پر کھڑی ہیں؟ کئی پارٹیاں بدلیں، کئی وزارتیں دیکھیں، 6 وزیر اعظم آپ بتا رہی ہیں بھگت چکے ہیں، تو کیا لگا، کہاں تک کامیاب اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں پہلی ایز اے کیبنٹ انچارج، منسٹر کیبنٹ انچارج مجھے لگایا گیا ہے، پارلیمانی سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، اور چونکہ اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے انچارج، تو جو پارلیمانی سیکرٹری ہوتا ہے وہی ایز اے انچارج منسٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن میں جب میرا پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تو میں نے سر پکڑ لیا کہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں تھی جو میرے پروفیشن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میں نے سر پکڑ کے میں نے کہا جی یہ تو غلط نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ میں نے شجاعت کے پاس جا کے، ظاہر ہے وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی آپ کو غلطی لگ گئی۔ تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ جوئی صاحب یہ غلطی سے ہو گیا۔ انہوں نے جو لوگ تھے آفس میں، ان کا بیٹھ جائیں، ان کو اٹھایا، چیئر خالی کرائی، انہوں نے کہا جی دفتر ملا آپ کو؟ میں نے کہا جی مل گیا۔ گڈی مل گئی؟ مل گئی۔ سٹاف مل گیا؟ مل گیا۔ تو جاؤ عیش کرو، اتنے کام کی نہیں کرنا۔ 100% یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ آپ کو تو بڑا دھچکا لگا ہوگا اس وقت۔ جہاں یہ سوچ ہو کہ پارلیمنٹ میں اس لیے جانا ہے کہ وہاں سے گاڑی ملنی ہے، وہاں پہ آپ کو دفتر ملے گا اور سٹاف ملے گا، اور آپ اپنے کام کاج کریں اور بس ٹھیک ہے، وہاں سے جو، کیونکہ میں تو اس کام کے لیے آئی نہیں تھی نا، یہ کام تو میں بہتر انداز سے کر رہی تھی، تو میں نے اس کے باوجود کہ مجھے غلط جگہ لگایا گیا جو میری صلاحیتوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، میں نے اس پارلیمنٹ کے اندر وہ 18 محکموں میں نمائندگی کی، کیونکہ جتنے بھی کویسچنز اسمبلی میں آئیں گے اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ تو میرا میچ پہلا ہی پڑ گیا اسپیکر آف دی پارلیمنٹ سے، جو میرے سیاسی مخالف تھے، اور انہوں نے میری آواز کو دبانے کے لیے جو پہلی وکٹم میں بنی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی بنی، کہ انہوں نے میرا
مائک بند کر دینا, مجھے بولنے نہ دینا, اور مجھے ڈیمورلائز کرنے کے لیے انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا. اب آپ کا بڑا یہ انٹرسٹنگ سوال ہے کہ میں ایک جماعت سے کیوں میں نے اپنا ایجنڈا جو ہے ٹو نہیں کیا, یا میں کیوں مجھے پارٹیز چینج کرنی پڑی. پڑاؤ آپ کے مختلف جگہوں پہ رہے. اس میں حقیقت یہ تھی کہ اگر تو میں ریزرو سیٹ پہ رہتی تو میرے لیے وہ ایک پارٹی جو تھی میرے لیے ایک کانسٹنٹ, ایک پرماننٹ پلیٹ فارم بن جاتا. میں نے جب اپنا باہر کیریئر چھوڑ کے سیکریفائس کر کے, لوگ ڈریم کرتے ہیں کہ وہ یو این میں جائیں اور ان کا کیریئر بنے اور انٹرنیشنل پورٹ فولیو میں وہ بیٹھیں, تو میں وہ چھوڑ کے آئی اپنی مٹی کا قرضہ واپس کرنے کے لیے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی کہانی, سیاست کہاں سے شروع کی, کیا ہوا؟ ویلکم بیک. وہ تو اس وقت کی جو تنخواہ ہوگی وہ تو بہت زیادہ ہوگی. $14,000 اس وقت تھی وداؤٹ پرکس پریویلیج, اور وہ پر منتھ, اور اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ایڈ اپ کریں باقی لوازمات تو 20,000 ہم کراس کرتے تھے. لیکن پیسہ چیلنج نہیں تھا, ایشو یہ تھا کہ میں پہلے سال جب آئی تو چھٹی لے کے آئی 1 سال کی. نئی اسمبلی تھی, فرسٹ ٹائم خواتین پارلیمنٹ میں آئی تھی, تو وہ ایم ایم اے کی ہمارے ساتھ کولیشن تھی کاف کے ساتھ, تو وہ علماء حضرات کے لیے جو ایک صنف نازک اسمبلی میں چلتی پھرتی خواتین کی شکل میں, وہ ناپسندیدہ عمل تھا. اور وہ ایسے وہ پنجابی چ کہندے نے کوئی انج تکدے سن جنج کانی مجھ کسائی والو تکدی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئی, یہ کون سی مخلوق ہے. تو وہ پہلا سال جو تھا ہمارا وہ مشکل میں گزرا. میں جو کام کرنا چاہتی تھی مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. میں اپنے حلقے میں جاتی تھی تو وہاں وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو تھے وہ فون کر دیتے تھے ڈی سی ڈی پی او کہ کس کے کہنے پہ کچھ نہیں کرنا. میں جو پروجیکٹ لے کے حلقے میں جاتی تھی تو اس کے افتتاح پہ جس منسٹر کو بلاتی تھی تو اس کو منع کر دیتے تھے کہ جا کے اس کا تم نے میرے پوچھے بغیر وہاں کیوں گئے. میرے لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ مجھے وہ مسیحا مان رہے تھے, کیونکہ میرے والد صاحب کی جو اس علاقے میں کنٹریبیوشن اور سروسز تھیں, وہ جب میں آئی تو وہ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے. چودھری میر حسین صاحب ان کو کہتے تھے کہ جدے پیچھے تسی لگے ہو نا, یہ چھٹی آئی ہے. اچھا, یہ نہیں رہے گی. ہاں, تو اس نے چلے جانا ہے واپس, تو تمہارا کنڈا میں نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ 7 دفعہ اس حلقے سے الیکشن جیت چکے تھے اور وہ ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا, کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا, جس کی وجہ سے میں ان کی آنکھ میں ایک کھڑکتی, اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سسٹین کرے گی تو میرے لیے چیلنج بنے. تو میں جب اس میں سٹارٹ کیا تو میں تو ایز اے سوشل ورکر نہ تو تھانے کی سیاست کے لیے آئی وہاں, نہ کچہری کی سیاست کے لیے آئی کہ پہلے پکڑاؤ پھر چھڑاؤ, یہ تو میرا ایجنڈا ہی نہیں تھا. تو جب وہ مجھے آگے یہ کہتے تھے نا کہ چوئی صاحب کہنے نہیں کہ وہ چھٹی آئی اور ٹور جانا, دل میں کہتی, میں کہتے تو ٹھیک ہے کہ میں 1 سال گزر جائے بس, یہ تو میں اپنی چھٹی پوری کرنی ہے تو میں نے چلے جانا. الٹیمیٹلی دیکھتے دیکھتے 2سرا سال آ گیا. اب 2سرے سال میں بھی وداؤٹ پے میں نے چھٹی لی, پہلی ود پے تھی پھر وداؤٹ پے لی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے نہ لڑنا شروع کیا کہ میں واپس جاؤں یا میں ادھر رکوں. میرا دل کہتا کہ واپس جاؤ, اس گند سے نکلو, اس تماشے بازی سے, یہ ہماری جگہ نہیں ہے. اور دماغ کہتا کہ نہیں. اور استخارہ میں نے بھی کروایا. استخاروں کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو میری دوست نے بیسیکلی کرایا, وہ بھی ڈاکٹر تھی. تو جب میں پریشان ہو کے اس کو کہتی تھی نا کہ میں اس گند سے نکلنا چاہتی ہوں, تو اس نے کہا جی تم اللہ سے رجوع کر لو. آپ نے استخارہ تو استخارہ پہلی دفعہ آیا تو وہ ہوا کہ آپ یہاں رکیں, یعنی وہ اس کا آیت کا مفہوم تھا کہ آپ نہیں جائیں گے. تو جب دوسری دفعہ میں انہیں تنگ کروں, جو استخارہ کرنے والے تھے انہیں پہلے میرے سے عہد لیا کہ آپ
اللہ کا جو حکم آئے گا وہ مانیں گی. اب جب وہ حکم آ گیا تو میں بےایمان تھا میرا دل کہ میں یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, میری مرضی کا استعارہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی مرضی نہیں, اللہ کی مرضی کے لیے آپ نے رجوع کیا ہے. خیر وہ دوسری دفعہ میں نے ان کو منایا کہ ایک دفعہ پھر کریں. آپ بہانے ڈھونڈے کہ صحیح طرح نہیں تھا, نیت نہیں آپ نے کی تھی, یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا, تو ان کو منو کے پھر دوسری دفعہ کیا. دوسری دفعہ آیا کہ آپ چلی جائیں. میں نے کہا لیں جی اب تو میری مرضی کا آ گیا. انہوں نے کہا نہیں, تیسری مرتبہ اب چونکہ یہ اللہ کی جو مرضی ہے اس کو آپ سپرسیڈ نہیں کر سکتی, تو مجھے ٹائم دیں تو اس کے بعد میں کچھ ٹائم لے کے اس کے بعد آؤں گا. ایسے تھوڑی ہے کہ اب بیٹھے ہوئے ہیں تو استعارہ کر لیں. وہ رات کو میں ایک پڑھائی کرتا ہوں, اللہ کی ایک نام ہے, کچھ اس کا پروسیس ہے, تو آپ روز آ جاتی ہیں استعارہ کریں, ایسے نہیں ہے. تو جو آ گیا اب نیوٹرل ہے, اب آپ خاموش رہیں. جب وقت ہوگا استعارے کا میں کر کے آپ کو بتاؤں گا. جب وہ تیسری دفعہ انہوں نے مجھے کال کی, کافی ہفتے گزر گئے, تو میں اپنی دوست کو بار بار کہوں پوچھو نا انہوں نے استعارہ کیا ہے کہ نہیں, پوچھو نا, کیونکہ میں بھاگنا چاہتی تھی اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ جو ہے نا جلدی جلدی جان چھڑاؤ اور نکلو یہاں سے. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے بری خبر ہے ایک دن. تو میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تیسرا جو ہے نا وہ بھی تمہارے خلاف آ گیا, اب ادھر ہی رہنا ہے. 2 سال مجھے ہو گئے ہوئے تھے اور بلدیاتی الیکشن آ گیا. اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, یقین مانے کہ وہ پراپرلی نہ تو میں نے ان کے اوپر کوئی ورکنگ کی, نہ کوئی پلان کیا. میری اس وقت 25 UCs تھیں, تو ان میں سے میں نے 18 لوگ جو تھے میرے نشان کے ساتھ, وہ انڈیپینڈنٹلی ان کو الیکشن لڑایا اور وہ جیت گئے. لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیے, 25 میں سے 18 اگینسٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو آپ کو لگا کہ اب یہ جو وہ لوگ 18 جو تھے وہ سمجھے میرے لیے 18 میزائل تھے جو روز میرے اوپر چل رہے تھے کہ بھئی اب آپ کی خاطر ہم اس کو چھوڑ کے آپ کے گروپ میں آئے ہیں, آپ کے پینل میں آئے ہیں, اب آپ ہمیں تحفظ دیں. اسپیکر کے فرعونیت سے آپ نے ان کو بچانا تھا. اسپیکر کے پاس اتھارٹی تھی, ریسورسز تھے, پولیس تھی ساری. پرویز الہی پنجاب میں چیف منسٹر تھا کاف کا. تو آپ نے یہ الیکشن کیسے جیتا؟ کہ آپ کو اس وقت لگتا تھا کہ چودھری امیر جو اس وقت بہت پاورفل تھے ان کو ہرا پائیں گے؟ اس میں جو میں کاف لیگ سے یہ کہتی تھی کہ آپ نہ مجھے ٹکٹ دیں, تو وہ ہنستے تھے, میرا مذاق اڑاتے تھے کہ کدھر وہ چودھری میر حسین, کہاں آپ, اور وہ 7 دفعہ الیکشن جیتا ہوا بندہ, فیڈرل منسٹری جو ہے اسپیکر, اور وہ اس وقت بھی اسپیکر تھا جب اس نے الیکشن لڑا. الیکشن والے دن بھی وہ اپنا ووٹ ایز اے اسپیکر ڈال کے آیا ود فل پروٹوکول اینڈ پولیس اونرشپ. تو انہوں نے کہا جی آپ ریزرو سیٹ پہ آپ کو تکلیف کیا ہے, پھر ریزرو سیٹ پہ آئیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو آپ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو ہم دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تو اپنی ذات کے لیے آئی نہیں, مجھے تو اپنی کاز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور میری کاز ووٹ سے پروٹیکٹ ہوتی ہے, آپ کی نامینیشن سے نہیں پروٹیکٹ ہوتی. تو مجھے آپ یہ ٹکٹ دیں اوپن, ادروائز میں نے الیکشن لڑنا ہے اس کے خلاف. اور وہ مذاق سمجھتے تھے کہ بھی اسپیکر کے خلاف اس نے الیکشن لڑنا ہے. اسی دوران میں چونکہ میری ساری فیملی بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کی تھی, میری والد صاحب اور میرے بھائی جو ہیں وہ پائنیئر پیپلز پارٹی کے, میں واحد تھی جو بغاوت کر کے کاف میں آئی. اس کے بعد جب انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دی اور یہ ضد کی کہ مجھے, اور ساتھ مجھے تنگ کیا. آپ تنگ اس طرح سے کہ ایک خاتون ہے, ایک جہاں وجاہت کا حلقہ ختم ہوتا ہے, چودھری وجاہت کا, وہاں سے میرا حلقہ شروع ہوتا ہے. اب ان کا طوطی بولتا تھا, گجرات میں نعت تھا, اس کے قصے آپ نے سنے ہیں, سارا آپ کو پتہ ہے. تو ایک خاتون جو ہے وہ ساتھ والے حلقے میں جا کے تو ان کے اسپیکر کو تنگ کر رہی ہے, اور وہ اسپیکر جو کاف لیگ کا ہے اس کا ناک میں اس نے دم کیا ہوا ہے, اور وہ روز جو ہے حلقے کے اندر جلسے کر رہی ہے, جلوس نکال رہی ہے. اس نے ضلع کے اندر اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے اس میں سے لوگ جتوا دیے ہیں.
تو یہ پھر جو ہے وہ اسپیکر کے پریشر میں میرے جو کام تھے ان کو روکتے تھے، میرے لوگوں کی جو ان کا حق ہوتا تھا ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، تو جس کی وجہ سے میں اگریسو ہوتی تھی، میں جا کے ان کو شکایتیں لگاتی تھی اسپیکر کے سامنے۔ یہ بے بس ہوتے تھے، یہ کہتے تھے جی آپ بس اس کو نہ کریں نا، وہاں پہ اسے ہلکے میں کام کرنے دے، وہ کر رہا ہے، آپ کیوں جاتی ہیں وہاں، کیوں؟ یعنی الٹا مجھے سوال و جواب کر رہے ہوتے تھے۔ اس دوران میں جب یہ میری ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوتی تھی تو میری فیملی جو تھی، آپ کے بھائی یا والد یا باقی فیملی جو ہوتی ہے اس کو برا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو بہن کو کوئی اوے دوئے کر کے بلائے، تنگ کیا جا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے گھر واپس آئیں، پیپلز پارٹی چونکہ وہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا وہاں؟ جب میں جا رہی تھی تو مجھے منع کیا۔ پیپلز پارٹی کے اندر جو تھا وہ جو نیریٹو ٹکٹیں بیچنے والا تھا، میں اس سے واقف تھی، کیونکہ 13 سال ضیاء الحق تک کا جو ٹینور تھا میری فیملی نے سیکریفائس کیا۔ ہمارے گھر سے پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں اترا، میرے بھائیوں نے کوڑے کھائے، میرے بھائی جیلوں میں گئے، اپنا کاروباری نقصان کیا۔ آل تو 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے ہمارے گھر میں ٹکٹ دیا اور دونوں دفعہ میرے بھائیوں نے الیکشن لڑا، اور انفارچونیٹلی اس وقت ایم این اے جو ہوتا تھا وہ اس کا الیکشن پہلے ہوتا تھا اور ایم پی اے کا بعد میں ہوتا تھا، تو جس جماعت کا ایم این اے جیتتا تھا ظاہر ہے پھر ایم پی اے بھی اسی کا جیتتا تھا، تو اس وجہ سے وہ چند 100 ووٹوں سے ہارتے رہے۔ اس کے بعد جب میں نے یہ اب چاہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی میں آؤں، کاف لیگ مجھے ٹکٹ دینے کے لیے اوپن سیٹ پہ تیار نہیں تھی، تو میں نے میرے بھائیوں نے بی بی سے بات کی کہ ہم نے اس کو راضی کیا، تو ہم اس کو نا لنڈن لے کے آ رہے ہیں آپ کے پاس جوائننگ کرانے کے لیے۔ بی بی ان دنوں لنڈن تھی، بی بی نے کہا کہ آپ ان کو لے آئے۔ بی بی نے مجھے فون کیا، بی بی نے کہا کہ ان دنوں شاہ محمود قریشی صاحب بھی چونکہ پیپلز پارٹی میں تھے، تو بی بی نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ اس کے ساتھ آپ کوارڈینیشن کریں۔ یہ میرے پاس آئے پارلیمنٹ لاجز میں بی بی کی دعوت لے کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ ان کے ساتھ خورشید شاہ اور باقی لوگ جو تھے، ایک پورا ہماری سمینا گرکی صاحبہ جو لاہور سے تھی، تو انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ دس از یور پارٹی اور آپ آئیں اپنے گھر میں واپس آئیں۔ بی بی کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، آئی ایم ویٹنگ فار یو فار جوائننگ۔ میں نے کہا بی بی میری صرف ایک شرط ہے، میں نے اسپیکر کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، مجھے ٹکٹ چاہیے، اور اگر آپ اسپیکر کے خلاف مجھے الیکشن لڑنے کی دیں گی اجازت اور ٹکٹ، تو تب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنی، ادروائز ریزرو سیٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میری کمٹمنٹ ہے، تم آؤ اور یو ول کانٹیسٹ۔ جب آئیں گے تو پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کیا مشکلات دیکھیں، وزارتوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، کیا معاملات ہوئے۔ ایک شارٹ کمرشل بریک۔ ویلکم بیک۔ جس دن میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی وڈائی صاحب، یہ جو آج خواتین کے ظلم و ستم جن کو یاد آ رہے ہیں، اور پرویز الہی کرا رہا ہے، چلا رہا ہے اور آئے کر رہا ہے، اور باقیوں کو بھی اس کے نظر آ رہے ہیں کہ پولیس اس سے ٹھیک سلوک نہیں کر رہی۔ میں نے ابھی ادھر جوائننگ اناؤنس کی لنڈن میں پیپلز پارٹی میں، تو میرے گھر کے باہر اور میرے پورے گاؤں کا ایلیٹ فورس نے محاصرہ ایسے کیا کہ جیسے یہاں کو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ میری بوڑھی ماں کو انہوں نے جس طرح سے گھسیٹا، اس کو کمروں سے باہر نکالا، میری بہنوں سے بدتمیزیاں کی، میری پوری فیملی کو جس طرح انہوں نے زیر عتاب لائے، یہاں تک کہ میرے بھائی، میرے کزنز، میرے بھتیجے، میرے تمام عزیز و اقارب، ان کو پولیس نے ساری رات انہوں نے کھیتوں میں چھپ کے جانیں بچائیں، اور کھیتوں کے اندر انہوں نے راتیں گزاریں، اور ساری رات پولیس محاصرہ کر کے ہمارے پورے گاؤں کا ناکہ بندی کر دی، اور پورے گاؤں کو یہ سزا دی کہ بھئی میں نے
کیونکہ یہ ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا تھا کہ جن کا طوطی بول رہا تھا طاقت کا، اور مشرف ان کا ٹیم لیڈر تھا، تو ایک ساتھ والے حلقے سے ایک خاتون ان کے منہ پہ تماچا مار کے چلی جائے کہ چلو میں چلی جائے، جو میرا کرنا کر لو. اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ، اور وہ وزیر اعلیٰ تھا اور پوری طاقت کے ساتھ وزیر اعلیٰ تھا، یعنی ہر طرح کی اس کو سپورٹ حاصل تھی. اور جس طرح پھر انہوں نے ایک رات میں میرے اوپر 17 دہشت گردی کے پرچے رجسٹر کیے، ٹھیک ہے، اور ان 17 جگہوں پہ انہوں نے مجھے کلاشنکوف اور فائرنگ کرتے دکھایا، 17 ایف آئی آرز میں نا. اور پھر اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا آج کے زیادتی ہوگی، فلانے پہ اتنے پرچے ہو گئے، فلانے پہ، موجود تو آپ ہیں اس سیاست کے. کیا آپ نے وہ سیاست سکھائی نا لوگوں کو کہ سیاسی مخالفین کو کس طرح جو ہے وہ پرچوں میں باندھتے ہیں. میری والدہ ساری رات بہنیں ذلیل و رسوا انہوں نے کیا، ان کو گھر سے باہر نکال کے پولیس نے جو غیر قانونی اسلحے ڈالے اوپر، میری لائسنسی گنز جو تھیں ان کو انہوں نے غیر لائسنسی کر کے وہ پرچے علیحدہ کیے، اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد میں نے وہاں سے پریس کانفرنس کی لندن سے بیٹھ کے، تو میں نے للکار کے ان کو کہا کہ تم ایک عورت سمجھ کے یہ کر رہے ہو کہ یہ گھبرا جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائے گی اور یہ خوف سے الیکشن نہیں لڑے گی، تو تم 17 نہیں 170 بھی کرو گے اور 117 بھی کرو گے نا، تب بھی اس اسپیکر کا میں نے نا علاج کیا تو میرے خون میں کو ملاوٹ ہوگی. میں نے یہ اسپیکر اس میں پریس کانفرنس میں یہ کہا. ان دنوں یہ ہوتے نہیں تھے الیکٹرانک میڈیا. خیر وہ پریس کانفرنس چھپ گئی اخبارات میں کہ فرسٹ پیج پہ وہ چھپی، جو میں نے وہاں اسپیکر کو جو ہے نا اس کی منجی ٹھوکی. آپ کو پتہ جب کسی کی منجی ٹھوکیں گے تو اس کی آواز پاکستان تک پہنچتی ہے. بالکل. وہ انہوں نے ہیڈ لائن بنائی. وہ ہیڈ لائن چودھری افتخار کے چیمبر میں وہ اخباریں پڑھی تھی. اس نے جو ہے جو ہی دیکھا کہ ایک خاتون، اس کے اوپر 17 ایف آئی آرز ایک رات میں، اور یہ اس نے اس پہ سو موٹو ایکشن لے لیا. اب جو ہی اس نے سو موٹو ایکشن لے لیا تو مجھے پاکستان میں جو آپ جیسے چاہنے والے جرنلسٹ تھے انہوں نے فون کیا کہ چیف جسٹس نے نا وہ جتنی فیک ایف آئی آرز تھیں اس نے ان کی رپورٹ مانگ لی اور آئی جی کو طلب کر لیا، تو لہٰذا آپ پاکستان آئیں. میں نے کہا جی میں پاکستان تو ضرور آؤں، آنا ہے میں نے، لیکن میری حفاظت کی کیا ذمہ داری ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو میرے پہ 17 پرچے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ راہداری ضمانت لطیف کھوسہ صاحب کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لندن میں میرے حوالے کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے ساتھ اور ان کی ساری بیلز آپ کرائیں گے، اور یہ بے گناہ ہیں، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تو پرچے ادھر ہو رہے ہیں، تو ان کو ایگزینوریٹ کرائیں. خیر میں پاکستان آئی تو سیدھی میں چیف جسٹس کے چیمبر میں گیا، تو انہوں نے کہا تو ہم میرٹ پہ آپ کا کیس دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا وہی تو میں لینے آئی ہوں، میرٹ ہی لینے آئی ہوں. اگر میں کسی جگہ قصوروار ہوں تو آپ مجھے جو مرضی سزا دیں. انہوں نے 17 پرچے دیے ہیں، یہ تو مجھے جگہ جگہ دکھایا کہ وہاں فائرنگ کی، وہاں فائرنگ کی. پھر پھولن دیوی کا ٹائٹل ہوا نا کہ میں ہر جگہ پہنچ گئی ہوں اور زخمی کوئی بھی نہیں ہے وہاں. صرف میں نے کلاشن اٹھائی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور میں نے وہاں تو زخمی کدھر ہیں وہ تو لائے نا، میں نے جن لوگوں کو زخمی کیا 17 پرچوں میں. تو خیر چودھری افتخار نے مجھے کہا کہ ریسٹ ایشور آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. اس آئی جی کو انہوں نے بلایا، چیف جسٹس نے اسے کہا کہ تیری بیلٹ میں ادھر اتار کے رکھواؤں گا، مجھے سچی بات بتا کہ یہ جو تو نے ایف آئی آر کاٹی ہیں کس کے کہنے پہ کاٹی. اس نے کہا سر ہم ملازم لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی. اس نے کہا یہ تمہیں ابھی میں کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ تم نے دینی ہے، اور جو سچی بات ہے وہ تم نے کرنی ہے، اور یہ ایف آئی آرز مجھے ان کو کوائش کرو، یہ مقدمے جتنے ہیں جعلی ہیں تو ان کو ختم کر کے مثلے میرے پاس لاؤ. تو وہ لگا تو ٹائم ظاہر ہے میرے بھائیوں نے دہشت گردی کی کورٹ سے بیلیں کرائی، ہم نے بیلیں کرائی، وہ پروسیس تھا، ایک تاریخیں پڑھتی رہیں، پولیس ڈیٹے لیتی رہی کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے مجھے کہ بار بار دہشت گردی کی عدالت میں جاؤں میں، اور وہ میری فیملی اور باقی لوگ جو ہیں وہ ٹارچر ہوں، پھر وہ
کمپرومائز پہ آئیں اور مجھے بھی کہیں کہ 4 دفعہ کر اساں ضرور سپیکر دے خلاف الیکشن لڑنا ہے. تو میں کہتی تھی نہیں جتنا مستانہ استائیں ٹیسٹ کریں میرا اسٹیمنا. فیملی ساتھ کھڑی تھی وہ کہتے ہیں کھڑی تھی, بالکل کھڑی تھی. ٹھیک. تو بہرحال ان شارٹ یہ ہوا کہ وہ مرحلہ آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا. الیکشن میں مجھے ٹکٹ ملا. بے نظیر بھٹو شہید نے, آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی 27 دسمبر کو شہادت ہوئی تو الیکشن تھا ہمارا جنوری میں نا, تو جو ان کی کمپین تھی وہ لاہور اینڈ ہونی تھی. تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ میں جہاں جہاں خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ بینگ اے وومن میں آپ کی سپورٹ پہ آؤں. میں وہاں پہ بھی جا رہی ہوں ان کے حلقوں میں بھی, اور میں آپ کے حلقے میں بھی آنا چاہتی ہوں جلسے میں. میں نے کہا نہیں بی بی سوری, میں آپ کو اپنے حلقے میں سیٹ جیتنے کے بعد بلاؤں گی. تو انہوں نے کہا نہیں تمہاری سیٹ جیتنے میں میری آنا جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. میں نے کہا نہیں, اسی چیز کو میں نے ڈسپیل کرنا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد میں سیٹ جیتوں تو سب نے کہنا ہے کہ ڈاکٹر تو جیت نہیں سکتی تھی, وہ تو بی بی نے آ کے اس کو جتوایا. تو لہٰذا میں آپ کو بلاؤں گی سیٹ جیتنے کے بعد. تو سوری, میں اس اپنی کمپین کے اندر جو میں نے اپنے پروگرام دیے ہیں, اپنی پوری کمپین کا شیڈیول دیا ہے, اس کے اندر میں آپ کے جلسے کے لیے ساری اسٹریٹجی کو ٹاپل کر دوں, میں نہیں کروں گی. تو آپ کو سیٹ چاہیے, سیٹ جیت کے میں آپ کو پیش کروں گی. انفارچونیٹلی وہ شہید ہو گئیں. وہ جو میں نے کمٹمنٹ کی تھی ان کو تو نہ میں دے سکی وہ سیٹ جیت کے, لیکن میں اپنے لوگوں کا شکریہ جتنا بھی ادا کروں کم ہے کہ انہوں نے 42,000 کی مجھے لیڈ دی اسپیکر قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی کے مقابلے میں, جو اس دن بھی ووٹ اسپیکر کی حیثیت سے ڈالتا تھا. ڈاکٹر فردوس کبھی کسی کمزور کے خلاف نہیں لڑی. ڈاکٹر فردوس نے ہمیشہ طاقتور کو چیلنج کیا. کمزور سے لڑنا ہمارا شیوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری اس شخص کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے جس کو میں نے ہرایا. اس کے ایجنڈے اور اس کے بیانیے کے میں خلاف تھی. اس کا جو کنڈکٹ تھا حلقے میں اس کے خلاف تھی. اب چونکہ آپ کی طاقت سے وہ ہار گیا ہے اور وہ کمزور ہو گیا ہے, تو کمزور سے لڑنا ہمارا شیوا نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو معاف کر دیں. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی جدوجہد تو بتائی ہے, لیکن یہ نئی جو پارٹی ہے یہ کہاں تک چلے؟ ویلکم بیک. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک استخارہ جس نے آپ کی زندگی بدلی, پھر آپ سیاستدان بنی, کامیاب سیاستدان بن گئی. بالکل. اس میں مرحلہ یہ تھا کہ اس پیپلز پارٹی میں جو لے کے آنے والی مجھے تھی وہ تو میرے ایم این اے بننے سے پہلے دنیا سے چلی. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں عمران خان صاحب نے ڈار برادرز کو میرے پاس بھیجا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں. 2013 کی بات کر رہی ہوں. میں نے انہیں کہا کہ نہیں, چونکہ میں نے 5 سال جس کے ساتھ جھنڈی لہرائی ہے ایز اے فیڈرل منسٹر, اب میں انہی کے ساتھ میں الیکشن انہی کے ساتھ لڑنا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہار جائیں گی, آپ زرداری کی نفرت میں بہہ جائے گی, کیونکہ زرداری کے خلاف لوگ ووٹ ڈالیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے یتیم ہو جائے. آپ الیکشن آ رہے ہیں اور ہمارے علاقے کی ترقی رک جائے, ہمارے مسائل کا تدارک نہ ہو. میں نے اسے کہا نہیں, کیونکہ زرداری صاحب ہیلی کاپٹر لے کے, اپنا جہاز لے کے میرے گھر میں الیکشن اناؤنس ہونے سے 1 ہفتہ پہلے آ گئے تھے. اور آپ کو ویسے یہ پتا تو تھا کہ زرداری صاحب کی نفرت میں یہ عوام دیکھیے ہم روایات والے لوگ ہیں, ہم وزاداری والے لوگ ہیں, ہم گھر آئے کسی کو خالی نہیں اٹھاتے. اور انہوں نے زرداری صاحب نے میری ماں کے پہلو میں بیٹھ کے انہیں کہا تھا کہ میں بیٹے کی حیثیت سے اپنی ماں سے ایک سوال کرنے آیا ہوں کہ مجھے میری بہن جو ہے اس کا ساتھ چاہیے آنے والے الیکشن میں, کیونکہ میرے حلقے کا پریشر بہت تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑوں. میں بالکل پیپلز پارٹی کے
لیبل کے بغیر الیکشن لڑوں. پیپلز پارٹی کا جو نیگیٹو ووٹ ہے وہ مجھے الیکشن ہرانے کا باعث بنے گا. پی پی کا جو ٹکٹ پہ لڑنا تھا وہ غلط فیصلہ تھا آپ کا. وہ اس لیے غلط تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی بات نہیں سنی تھی. میں نے پھر ایک اپنے دل کی بات سنی اور اپنی ماں کی بات اس لیے سنی تھی کہ میری ماں نے اس بات کی لاج رکھنے کے لیے کہ وہ چل کے ہمارے گھر آئے ہیں تو ہمارے گھر میں آ کے وہ میرا بیٹے کی حیثیت سے اس نے مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے تو وہ عزت اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو بے عزتی میں مت بدلنا. لیکن پھر آپ کو ہلکے سے باہر آنا پڑا اور پھر 2017 میں تحریک انصاف. اب اس میں یہ ہوا کہ جس دن میں الیکشن ہار گئی تو الیکشن ہارنے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی ضمانتیں ضبط ہوئی, آپ کی بہن نے ہائیسٹ ووٹ لیا پنجاب میں. زرداری صاحب یہاں رائے ونڈ تشریف لاتے ہیں, وہی خواجہ آصف جو ہی ان کی حکومت بن جاتی ہے نون لیگ کی تو وہ خواجہ آصف ہمارے پروجیکٹس کا قتل عام کرتا ہے. وہ خواجہ آصف میں نے جو وومن شٹل سروس شروع کی جو میری بچیوں کو میری بہنوں کو دیہات سے شہر لے کے آتی تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے حلقے میں اس فیسیلیٹی کو ریپلیکیٹ کرتا, اس نے آتے ہی سب سے پہلے وہ بسیں جو تھیں وہ قبضے میں لی اور میرے خلاف انکوائری شروع کی کہ ڈاکٹر فردوس نے یہ بسیں مس یوز کی. اب کوئی گاڑی جیپ کوئی پراڈو وہ تو کسی نے سنا ہوگا کہ کسی بندے نے مس یوز کر لی ہوگی. یہ بھی پہلا لطیفہ تھا کہ بھئی بسیں جو 62 سیٹر بسیں ہیں وہ بھی کسی نے مس یوز کر لی. تو میری ریزائنمنٹ یہ تھی کہ پنجاب کے اندر پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ووٹ ہے. پیپلز پارٹی اگر سٹ پنجا نون لیگ کے ساتھ کر لے گی تو کبھی بھی اینٹی نواز شریف ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گا. تو لہٰذا ہمارا بیانیہ کسی صورت بھی نون لیگ کے ساتھ اکٹھے ہونے کا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن جس دن زرداری صاحب نے رائے ونڈ کے اندر آ کے تتر بٹیر کھا لیے تو میری پہلی سٹیٹمنٹ آئی, میرا لیڈر وہاں گیا ہے, میرا کارکن جو ہے وہیں کھڑا ہے. آپ نے اختلاف کیا زرداری صاحب کے رائے ونڈ جانے. یہ چائنا جا رہے تھے, انہوں نے ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا زرداری صاحب نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تتر بٹیر تو کھاتا نہیں ہوں, میں بیمار بندہ ہوں, تو میرا کھانا تو ساتھ آیا تھا, تو تم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے کہا جی بالکل دی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے زخموں پہ ہمارے مرچیں چھڑکی ہیں وہاں جا کے. ہمارا کارکن جو آج بھی ان کے پرچے بھگت رہا ہے, جس نے الیکشن والے دن اپنے بازو توڑوائے ہیں, سر پھٹوائے ہیں, نون لیگ کی مخالفت میں الیکشن لڑا ہے, تو ابھی تو ان کے خون کی سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی. تو آپ جو ہے جا کے نون لیگ کے ساتھ رائے ونڈ میں بیٹھ گئے ہیں, تو اس کارکن کو میں کیا کہوں, کیونکہ وہ تو نون لیگ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. یہاں سے فاصلے ہوئے, یہاں سے اب یہ ہوا کہ آپ نے جو اینٹی نواز شریف ووٹ تھا, جو میرے حلقے میں نون کے خلاف دھڑے تھے, جو نون کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی جا کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. وہ اب میرے پہ پریشر ڈالتے تھے کہ ہمیں ہر صورت ان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا آپ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں. ہمارا جو وڈائی صاحب الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں نا, ہمارا بڑا المیہ ہے, ہمیں اپنے لیے نہیں دیکھنا ہوتا. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم نے ان کے چہروں کو دیکھنا ہوتا ہے. جدھر جدھر ان کے چہروں کا رخ مڑتا ہے ادھر ادھر ہم نے مڑنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ان سے ووٹ لینا. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی جو بدلنے والے فیصلے ہیں وہ عوام کرتے ہیں, ان کی وجہ سے مجھے کرنا پڑے. عوام کی وجہ سے, کیونکہ جس تیزی سے لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہے تھے, میرے کانسنٹ
لیے بغیر وہ لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ بی بی آپ نے ہمارے ساتھ ہر حال میں ادھر جانا ہے، اور اگر آپ نہیں جائیں گی، یعنی اگر میں ان کے فیصلے کو نہ کرتی تو میں اکیلی رہ جاتی، تنہا رہ جاتی۔ ہلکے کی پالیٹکس جو ہوتی ہے اس کے لیے ضروری تھا یہ وہ اسٹیبلشمنٹ۔ دھڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ساتھیوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ آپ کی گروپس کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ سب سے زیادہ سیاستدانوں سے کو یہ تانے دیتے ہیں نا کہ آپ تو پارٹیاں بدل رہے ہیں۔ بھئی ہم اس عوام کا کیا کریں جسے ہر حال میں اقتدار چاہیے، جو کہتی ہے کام کروائیں ہمارا کسی بھی اس عوام کا ہم کیا کریں کہ جو جس کی حکومت ہوتی ہے ان کے چہرے جو ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں اس طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کو اپنے مسائل کے تدارک کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا یعنی ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف پیپلز پارٹی میں ہی رہتی۔ دیکھیے، اگر میرے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اگر سیاست ووٹ کی تھی تو میرا تو اکیلا ووٹ ہے نا، تو جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالنے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، میں نے تو ان کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں نا۔ تو جب وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر فردوس کی تو اکیلے حیثیت کوئی نہیں ہے نا۔ تو آپ عمران خان صاحب کے پاس چلی گئیں اور وہاں جا کے اپنی جوائننگ۔ ہم نے یہ کہا کہ جس پاکستان کو میں انٹرسٹنگلی بدلنے آئی تھی، 2002 میں خان صاحب میرے سے ایک چیئر آگے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، میں اور ان کے پیچھے میری چیئر تھی، تو میں تو نظام کی ستائی ہوئی تھی، میں تو اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ خان صاحب نے جب یہ نعرے لگائے، سلوگن دینے شروع کیے کہ نظام کو بدلنا ہے، تبدیلی، تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو بدلے گا، تو ڈاکٹر فردوس تو اکیلی نہیں بدل سکتی اس کو، تم جو ایجنڈا لے کے آئی ہو تمہیں تو ٹیم چاہیے۔ تو اس کے ساتھ نوجوانوں کی ٹیم ہے، اس کے ساتھ پیشن بھی ہے، سیلیبریٹی ہے، فیس ویلیو بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ مل کے پاکستان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اچا ساڈا لتھ گیا۔ میڈم جس تبدیلی کے لیے آپ نے مختلف پارٹیاں بدلی اور وہ آپ کی امیدیں پوری نہیں ہو سکیں، اب آپ استحکام پاکستان، اور ان کے تو وہ لیڈر ہیں جہانگیر ترین صاحب ہوں یا علیم خان صاحب ہوں، خان صاحب اپنے دور حکومت میں ان کو فارغ کر چکے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ نااہل ہیں، تو ان سے کیسے آپ کی امیدیں پوری ہوں گی، کیسے آپ آ گئی اس پارٹی میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری منزل جو ہے نا وہی روشن درخشاں پاکستان ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے راستے بدلنے پڑے ہیں، ٹھیک، منزل نہیں بدلی میں نے۔ اور کبھی میں جی ٹی روڈ پہ آ گئی ہوں، کبھی میں کچے راستے پہ نکل گئی ہوں، کبھی میں موٹر وے پہ چڑھ گئی ہوں، لیکن منزل کی طرف میں رواں دواں رہی ہوں۔ اگر تو میری سیاست میری ذات سے جڑی ہو تو میں کسی بھی جماعت میں بیٹھ کے ریزرو سیٹ پہ موج کرتی جیسے باقی خواتین، پرکس پریویلیج اتنے ہی ملتے ہیں، اتنی تنخواہ ہے، سب کچھ الیکٹڈ ایم این اے کا ہے۔ میں اپنی کاز کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ اپنی ذات کے لیے اگر کر رہی ہوں تو آسان ترین ریزرو سیٹ، اور کاز جو ہے، جو بندہ میڈیکل کوالیفائڈ سرجن ڈاکٹر ہو، اس کو مٹیوں میں، کیچڑ میں، ان دیہات میں گندے پانی پینے میں اور سارا دن پسینے بہانے میں، جنازے اور فاتحہ اور ان میں شمولیت، اور ہر طرح کی لوگوں کی ایک خاتون ہوتے ہوئے مشکلات جھیلنے میں، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ووٹ کی سیاست وہ مشکل راستہ ہے۔ اس مشکل راستے پہ میں کیوں چل رہی ہوں کہ میری ذات جو ہے میری کاز کے اوپر حاوی نہیں ہے، تو یہ میری ذات پیچھے ہے، میری کاز جو آگے ہے۔ اس دفعہ آپ جہاں پہ آئی ہیں، جی، آپ تو استخارہ کروایا، تو اس کے بعد نہیں، اب اس استخارہ کروایا؟ اس پہ استخارہ کوئی نہیں ہوا، کیونکہ استخارے والوں سے تنگ ہو کے ہم ادھر آئے ہیں۔ ہم دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم گالی گلوچ والی سیاست کو دفن کر کے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جس جہانگیر ترین یا علیم خان کی آپ بات کر رہے ہیں، جہانگیر ترین اور علیم خان وہ بت تراش تھے جس
بت کے اندر انہوں نے روح ڈالی تھی، اور وہ بت جس طرح اب کرچی کرچی ہوگا، آنے والا الیکشن آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔